بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شرازی۔ ناظرین، اس وقت ملک کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ ہے، اور جس طرح سے پورے ملک کی اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جس طرح سے ایک تھریٹ بھی آج سامنے آیا ہے، وہ اپنی جگہ پہ نو ڈاؤٹ اس کو کسی طرح سے اگنور نہیں کیا جا سکتا، لیکن تحریک انصاف بھی تلی ہوئی ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ اس احتجاج کو روکنے کے لیے اس طرح کی خبریں سامنے آئی تھی کہ محسن نقوی صاحب نے بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا ہے پی ٹی آئی کے حتمی فیصلے کے۔ انہوں نے کہا جی بتا دیجیے حتمی فیصلے کے، وہ منتظر ہے۔ انہوں نے عدالتی فیصلے سے ڈسکشن بھی ہوئی ان کی بیرسٹر گوہر کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر صورت احتجاج کیا جائے گا۔ ابھی کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی ہیں کہ رات 12 بجے تک جو ہے ہو سکتا ہے کہ معاملہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس احتجاج کو اتنی شدت اس احتجاج میں نہیں رہ سکتی، ہو سکتا ہے کہ حکومت معاملات کو سنبھال بھی لے ڈائیلاگ کے ذریعے، لیکن ابھی تک کی صورتحال یہی ہے کہ احتجاج تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے۔ ناظرین، جب تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے تو حکومت نے بھی اپنی تیاریاں زور و شور سے مکمل کی ہوئی ہیں، بلکہ ان کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور حکومت نے بھی طاقت کے زور پہ ان کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈائیلاگ تو چلے جس طرح کے بھی ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں، لیکن حکومت طاقت کا مظاہرہ بھی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد پولیس کو ہدایت کی ہے کہ اس بار قانون ہاتھ میں لینے والے کسی شخص کو واپس نہیں جانے دینا۔ کیا خدا نہ خاصا کوئی بہت کشیدگی دیکھنے میں آ سکتی ہے، کوئی حالات ناخوشگوار مزید ہو سکتے ہیں۔ اس سارے صورتحال پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ پی ٹی آئی کا ممکنہ چونکہ احتجاج ہے، اب تو ایگزیکٹلی کل ہی پتہ چلے گا سچویشن کیا ہے، لیکن جڑواں شہروں میں یعنی کہ پنڈی اور اسلام آباد میں جگہ جگہ کنٹینرز لگ گئے ہیں۔ لاہور اور فیصل آباد سے اسلام آباد جانے والے راستے بند کر دیے ہیں، موٹر ویز کی اطلاعات آ رہی ہیں ان کو بند کریں گے، اور انٹرنیٹ سروس بھی اطلاعات ہیں کہ آج رات 12 بجے بند کر دی جائیں گی۔ ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ پورا ملک محصور ہو کے رہ گیا، اسپیشلی اگر اسلام آباد کی بات کریں، ایک شہر اقتدار کی بات کریں تو اس کو بند کر دیا ہے، اس کو محصور کر دیا ہے 2-3 دن کے لیے۔ تو کیا اس طرح کے محصور شدہ شہر اقتدار سے ہماری جو گورنمنٹ ہے یا ہمارے جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ متعلقہ جو ہدف ہے اس کو حاصل کر پائیں گے؟ کیا تحریک انصاف کا احتجاج روک سکیں گے، اور کیا لوگ باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ یہ اپنے تئیں بہت بڑا سوال ہے۔ ناظرین، شیخ وقاص اکرم ہے، ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ ان کے مطابق بشریٰ بی بی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گی طبیعت ناسازی کے باعث۔ یہ طبیعت ناسازی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ آج یہ اطلاعات سامنے آ رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی نے بشریٰ بی بی کو سیاسی معاملات سے الگ رہنے کی ہدایت کر دی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اسی وجہ سے بشریٰ بی بی احتجاج میں شامل نہیں ہو سکیں گی، یا نہیں ہونا چاہتی، یا منع کر دیا گیا۔ ساری پاسبلٹیز ہیں۔ علیمہ خان سے اس حوالے سے سوال کیا گیا، علیمہ بی بی سے، بانی کی جو بہن ہے، کہ بشریٰ بی بی احتجاج میں شامل ہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ ان کا انہی سے پوچھیں، وہی بتائیں گے، ہم تو احتجاج میں شامل ہوں گے۔ ناظرین، دھرنوں اور احتجاج سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جہاں تیاریاں اپنے عروج پہ ہیں، وہاں تحریک انصاف نے بھی حتمی شکل دے دی ہے اپنے پلان کو، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پی ٹی آئی کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ احتجاج کا فیصلہ برقرار رکھنے پر وہاں پہ اتفاق کیا گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور، جن کے سر پہ تمام صحرا ہر دفعہ ہوتا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ گنڈاپور صاحب قیادت کریں گے تمام طرح کے احتجاج کی اور ریلیوں کی اور جلسے جلوسوں کی۔ وہاں پہ گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائش تک اسلام آباد میں رہیں گے۔ اسلام آباد میں تو تب رہیں گے نا ناظرین اگر اسلام آباد میں داخل ہونے دیا جائے گا یا داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، تو پھر یہ کہاں سٹے کہاں کریں گے؟ کیا اسلام آباد سے پہلے جہاں کنٹینرز لگے ہیں وہاں پہ یہ سٹے کر لیں گے، یا پچھلی دفعہ کی طرح جیسے ہم نے دیکھا کہ ہیوی مشینری وہ اپنے ساتھ گنڈاپور صاحب لے کے آئے تھے، اس طرح کے کوئی معاملات ہوں گے؟ لیکن اب کی دفعہ حکومتی مشینری جو ہے یا حکومتی وسائل کو استعمال کرنے پہ بھی سرکولر آ گیا ہوا ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ناظرین، مذاکرات کے حوالے سے رؤف حسن نے بھی دعویٰ کیا ہے۔ رؤف حسن سپوکس پرسن ہیں تحریک انصاف کے اور بڑی اہم پوزیشن پہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے جیو نیوز کا پروگرام ہے نیا پاکستان، اس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے مذاکرات محسن نقوی سے اوپر کے لیول پر کیے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اگر محسن نقوی صاحب کی ہی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، ان کا لنک اس کے ساتھ ہے، تو حکومت کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی ان کا لنک نہیں ہے، نہ ہی وہ حکومتی نمائندے ہیں، ہاں ایک اہم پوزیشن پہ ضرور ہیں۔ تو ناظرین، مذاکرات اس کا مطلب تحریک انصاف جن کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ اب یہ مذاکرات کیا حتمی شکل میں آتے ہیں ایک دم سے، تو ایسا نہیں لگ رہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو جائے گی۔ تو یہ احتجاج کی ایگزیکٹلی شکل کیا ہوگی، کل ہمیں کس طرح کی
صورتحال دیکھنا پڑے گی. بیلاروس کے وفد بھی آ رہا ہے صدر کے ہمراہ, تو وہ ساری صورتحال بھی 25 تاریخ کو سامنے ہے. عارف علوی صاحب سابق صدر پاکستان ہیں, انہوں نے پشاور میں کارکنوں سے بانی بٹیا کی رہائی تک احتجاج کا حلف لے لیا ہے. اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں کہ صورتحال کس نہج پہ جا رہی ہے, کیا صورتحال ہوگی, کنٹرول بھی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے فیصل ملک صاحب ہیں, سابق ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار ہیں, سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ملک صاحب سے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کس طرح کی صورتحال دیکھنے میں آ سکتی ہے, کیا ایکسپیکٹ کریں, کیا ہوگا کل؟ جی میڈم تھینک یو. میڈم بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کو ہو کیا گیا ہے, کیوں نہیں یہ ہوش کے ناخن لیتے. اگر یہ لوگ وہاں پہ پہنچ بھی جائیں ڈی چوک میں, تو ڈی چوک میں کیا ان کا جو ہے نا وہ حکومت کا لگا ہوا ہے جو وہ اکھاڑ لیں گے, اس کو فنا کر دیں گے یا حکومت کو وہاں سے فنا کر دیں گے. ڈی چوک میں پہنچ, دیکھیں میڈم جتنے بھی ملک ہیں, جتنے بھی ڈیولپڈ ملک ہیں, وہاں پہ احتجاج جو ہے نا وہ بنیادی حقوق کے اندر شامل ہے. ہمارے آئین میں بھی ہے, ہمارے آئین میں بھی ہے میڈم, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور وہاں پہ جو ہے نا احتجاج ہوتے ہیں, لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, اپنی آواز بلند کرتے ہیں, اپنا ریکارڈ کرواتے ہیں, اپنا جو احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. یہ عجیب حکومت ہے جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کو ہونے نہیں دے رہی اور احتجاج کو ہونے نہیں دے رہی. مجھے عام بتائیے میڈم, اگر یہ ڈی چوک میں پہنچ بھی جاتے تو کیا اس سے حکومت گر جائے گی؟ اس سے کیا فرق پڑے گا میڈم؟ کیا ہوگا, کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ عجیب جو ہے نا وہ دیکھیں پارلیمنٹ کو تو جو ہے نا ڈی چوک سے بھی رستے ہیں, بیک سے بھی رستے ہیں, سپریم کورٹ کی طرف سے بھی رستے ہیں, کیونکہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہی جو ہے نا سپریم کورٹ ہے اس طرف بھی رستے ہیں, دوسری طرف آر بلاک ہے وہ اس طرف سے بھی رستے ہیں. تقریباً 4 نہیں تقریباً 8-10 سمتوں سے جو ہے نا پارلیمنٹ کو رستے ہیں. آپ جو ہے نا اگر یہ کہتے ہیں لوگ ہم نے ڈی چوک میں جا کے احتجاج کرنا ہے تو ان کو احتجاج کرنے دیں, وہ احتجاج ہی کرنے جا رہے ہیں. آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ ان کو کیوں رو رہے ہیں؟ کنٹینر لگا دیں, خندقیں کھود دیں اور اتنی مشینری لگا دیں. واٹ از دس ہیپننگ میم؟ مجھے تو بڑا افسوس ہوا. یعنی کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ احتجاج کرنے آ رہے ہیں, احتجاج کرنے دیں, چلے جائیں گے. میں فرائض صاحب, ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ فیاض فرائض صاحب سینئر انالسٹ ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ فیاض فرائض صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فیاض صاحب, ملک صاحب کی اپنے بات سنی, وہ کہتے ہیں جی احتجاج کرنے دیں, آنے دیں, احتجاج کر کے چلے جائیں گے. ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ احتجاج کریں, پرامن احتجاج کریں, لیکن اگر یہ سٹیٹمنٹ دی جائے کہ سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے, ڈو اور ڈائی ہو جائے گا, آج یہاں پار کریں گے, فائنل کال ہے, ہر صورت بانی کی رہائی کروا کے واپس آئیں گے, تو سر ایسی صورتحال میں پھر حکومتی اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ فائدہ آپ نے صحیح بات کی شروع میں کہ یہ تو دونوں طرف سے بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں. تیاریاں کس بات کی ہو رہی ہیں؟ ابھی آپ نے کہا تھا کہ زور و شور سے حکومت بھی تیاری کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی تیاری کر رہی ہے. تو کل کا جو میدان سچے گا اس میں پتہ نہیں ان دونوں میں کون کامیاب ہوگا, کون جیتے گا. لیکن یہ ہے کہ عوام ضرور ہار بھی جائیں گے, کیونکہ جس طرح کے حالات پیدا کیے گئے ہیں, جس طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے. آپ کہہ رہی تھی اسلام آباد بند ہے, اسلام آباد نہیں پورا ملک بند ہے. جی بالکل. اسلام آباد کو جانے والے جتنے چھوٹے شہروں کا سیالکوٹ, گجرات, گجرانوالہ, فیصل آباد آتے کہ سارا علاقہ بند ہے اور کوئی بندہ ضرورت کے تحت بھی کہیں نہیں جا سکتا. ایک طرح سے اس وقت پورے ملک میں ایسا ہے جیسے کرفیو کی فضا ہے. اور یہ جو چیز نظر آ رہی ہے جو آپ کہہ رہی تھی کہ ان کا آئینی حق ہے, ان کو روکا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں دونوں ڈپریس بھی ہیں اور دونوں مایوس بھی ہیں اور دونوں میں اعتماد کی کمی ہے. اچھا, حکومت یہ نہیں سوچ رہی کہ وہ صحیح کہا آپ نے کہ بندے کتنے آ جائیں گے, کتنے آ جائیں, کھلے رہنے دیں, فضا سر کے چلنے دیں, کتنے بندے آ جائیں گے, کیا کر لیں, کسی ملک میں رہتے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ سب کچھ کھلا ہے. آپ نے جس طرح لاک اپ کر دیا چیز کو, آپ نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم نے تو بلاک آپ نے نہیں کرنا تھا, بلاک ہم نے کر دیا ہے. یعنی جو کچھ انہوں نے کرنے آنا ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے. اور اس طرح کی صورتحال میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہاں 10,000 بندہ آئے گا, لاکھ بندہ آئے گا کہ نہیں بندے, اب میں جو فائدہ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت صورتحال ہے جینون آن دا گراؤنڈ, اس وقت کوئی ایک بندہ بھی نکلے گا تو بڑا سوچ سمجھ کے نکلے گا. اچھا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان حالات میں پی ٹی آئی کا ایک بندہ بھی نکلنا 10,000 بندے کے برابر ہے, کیونکہ جس نے نکلنا ہے اس نے اپنے آپ سارا کیریئر داؤ پہ لگانا ہے, اس نے اپنی فیملی کا کیریئر داؤ پہ لگانا ہے اور خطرہ ان کے پورے خاندان کے ارد گرد منڈلائے گا.
لیکن فیاض صاحب یہاں پہ میرا ایک بیسک کویشچن ہے. پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے, کل پرسوں یہ بڑی دھواں قسم کی باتیں کی جا رہی تھی ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کی جانب سے, محسن نقوی صاحب کی جانب سے, کہ اگر اسٹوڈنٹس باہر نکلیں گے تو ان کا فیوچر جو ہے اس کو وہ داؤ پہ لگ جائے گا, یہ ہو جائے گا, اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھی. سر بیسک کویشچن از دس کہ کیا واقعی اگر اسٹوڈنٹس نکل آتے ہیں, لیٹ سپوز اپنے احتجاج ریکارڈ کروانے نکلتے ہیں یا سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, تو اتنا آسان ہے کسی بچے کے تعلیمی مستقبل سے کھیل جانا اتنا آسان ہے ہمارے ملک میں؟ اب آپ اندازہ کر لیں, اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں, ہماری بھی ہوش ہے, ہم نے بھی اپنے کیریئر میں اپنی زندگی میں بہت سارے احتجاج دیکھے ہیں. حکومتوں نے احتجاج روکے بھی ہیں, لیکن کبھی اس طرح کا خوف و ہراس, کبھی اس طرح روکنے کی کوشش اور اس طرح کی بڑکیں, اتنا خوف پھیلا دینا کہ آپ نکل کر دیکھیں. اور جس طرح محسن نقوی صاحب نے بات کی کہ آپ جو بندہ آئے گا اس کو ہم جانے نہیں دیں گے. اب صحیح کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں آپ, ایک بندہ جمہوری حق کے لیے آ رہا ہے, ایک بندہ اس کا آئینی حق ہے, اس کا حق ہے کہ اوپر امن طور پر پروٹیسٹ کرے, لیکن اس کو کہا کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ آئیں گے تو واپس نہیں آ جائیں گے. تھریٹ کا لیول کیا ہے اور کون بندہ تھریٹ کر رہا ہے, کس لیول کا بندہ تھریٹ کر رہا ہے, کہاں بیٹھ کر کر رہا ہے. تو یہ جو اتنے ذمہ دار جگہوں پہ بیٹھے ہیں, اتنے ذمہ دار عہدوں پہ بیٹھے ہیں, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, کوئی مولا جٹ بنا ہوا ہے, کوئی دوری رت بنا ہوا ہے, اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں سمجھ ہی نہیں رہے. اور آپ جانتی ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا ہے, یہ ایسے ہی یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن فیاض صاحب یہ تو رؤف حسن بھی تو کنفرم کر رہے ہیں نا کہ محسن نقوی سے اوپر کے لیول کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. رؤف حسن تحریک انصاف سے کنفرم کر رہے ہیں. یہ فائدہ دونوں باتیں ایسے مذاکرات کی بات, دونوں پارٹیاں بالکل سٹینڈ پہ کھڑی ہیں, الرٹ ہے. اگر مذاکرات ہوں گے تو کوئی یہ اقدامات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر بات چیت ہو رہی ہے, بات چیت کریں, کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے لوگ ہیں نا, پاکستان کے لوگ آپ احتجاج کرنے آ رہے ہیں, کرنے دیں, کوئی بات نہیں, ان کے ساتھ مذاکرات بھی کریں, ان کو احتجاج کا بھی حق دے. سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اتنا کیوں سیریس انہوں نے لے لیا کہ اگر 10 بندے آ کر سڑک پہ آ گئے تو کیا قیامت آ جائے گی, کیا ہوگا. تو یہ جو ابھی انہوں نے قیامت کے منظر پہنائے ہوئے ہیں, اور جس طرح اگر آپ جی ٹی روڈ پہ جائیں, موٹر وے پہ جائیں, تو آپ کو دیکھ کہ کتنے لوگ خوار ہو رہے ہیں, کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں, کتنے لوگ پریشان ہیں. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, ابھی پتہ نہیں 1 دن لگتا ہے, 2 دن لگتے ہیں, 3 دن لگتے ہیں. تو یہ اتنے جو اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اتنے جیسے وزیر داخلہ کی آپ نے بات کی, بہت سمجھ کر سوچ کر بات کرنی چاہیے اور ٹھنڈے مزاج سے. خاص طور پر حکومت کو تو بالکل ٹھنڈے مزاج سے سوچنا چاہیے, ٹھنڈے مزاج سے بات چیت کرنی چاہیے, ملنا چاہیے. آپ دیکھیں کوئی ان کی باقاعدہ ملاقات ہوئی ہے, کوئی باقاعدہ کہیں جگہ بیٹھے ہیں, کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ اس ملک کو بچائیں, اس ملک کا سوچیں. آپ سارے اپنی ضد میں, اپنی اناب میں, وہ کہہ رہے ہیں اب صحیح بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ آئے گا, اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا, اتنی بڑی وہ گناہ کرے گا اگر وہ سڑک پہ آئے گا. یعنی کہ آپ کے خیال میں یہ سارا کچھ غلط ہے فیاض صاحب, یہ نہیں ہونا چاہیے. ملک صاحب سے جانتے ہیں. ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ چلے مان لیا کہ ہمارے ملک میں ایک حق ہے, آئینی حق ہے, باہر نکلیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, لیکن تحریک انصاف اسلام آباد کے لیے کیوں بزید ہے, ڈی چوک کے لیے کیوں بزید ہے؟ کہیں اور بھی تو پریشر بلڈ کیا جا سکتا ہے نا احتجاج کر کے, پھر اسلام آباد ہی کیوں ہر دفعہ؟ دیکھیے میڈم آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ جو ایک سمبل ہے جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے اور جہاں سے جو ہے نا قانون کی عمل درآمد کے لیے ساری جو ہے نا طاقتیں کی شروعات ہوتی ہے, ساری طاقتوں کی شروعات ہوتی ہے, اور وہاں سے جو ہے نا طاقتیں پنپتی ہیں قانون کی عمل داری کے لیے, وہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کے سامنے اگر وہ جانسن جا کے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو میڈم اس میں کیا برائی ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے ڈیفنس منسٹر ہے, یہ کیسے جو ہے نا فیڈرل منسٹر ہے, اور یہ کیسے جو ہے وزیر داخلہ ہے, وزیر دفاع ہے, کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں, یا ان کو پروٹیسٹ کرنے دو. لیکن تحریک انصاف بھی تو ہر دوسرے دن پروٹیسٹ کرنے نکل آتی ہے نا, شیر آیا شیر آیا, ایک ہی دفعہ نکلے پروٹیسٹ کریں. میڈم یہ فائنل کال ہی ہے نا جی, فائنل کال ہی ہے, اس کے بعد تو کوئی کال نہیں. پہلے بھی تو اتنے پروٹیسٹ کیے, اور یہ کیسے کنفرم ہے ملک صاحب کہ اس کے بعد تحریک انصاف کی کوئی کال نہیں ہوگی؟ نہیں میڈم, کال تو آپ روک نہیں سکتے. آپ جو ہے نا
किसी का प्रोटेस्ट रोक नहीं सकते, ये आईनी हक है। देखिए ना, बेलारूस के सदर भी तो आ रहे हैं वफ्द के हमरा, तो वो भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैडम कॉन्स्टिट्यूशन में ये ग्रांटेड है कि आप जो है ना एहतजाज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये खाली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांटेड नहीं है, ये पूरी दुनिया में तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूशन में ये ग्रांटेड है कि जो ऑपोजिशन है वो अपने क्रिटिसाइज कर सकती है, जो फंडामेंटल लॉज के खिलाफ अगर कोई कानून साजी हो उसके ऊपर एहतजाज कर सकती है और बाकायदा वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा सकती है। मैडम प्रोटेस्ट ही रिकॉर्ड करवाना आ रहा है। एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है ना मलिक साहब, मैंने अभी आपसे ये पूछा कि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना है, आपने प्रेशर बिल्ड करना है, तो शहर इक़्तिदार ही क्यों, इस्लामाबाद डी चौक ही हर मरतबा क्यों, पूरा मुल्क है कहीं और कर लें हर दफ़ा। मैडम मैं आपसे जो है ना, आप बिल्कुल बात बजा कह रही हैं, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ शहर इक़्तिदार क्यों नहीं, जहाँ पे सवाल करना मेरा राइट है मलिक साहब, नहीं, जहाँ पे जो है ना ताकत का मंबा है वो क्यों नहीं, जहाँ से जो है ना अहकामात जारी होते हैं वो क्यों नहीं, जहाँ से जो है ना पकड़ धक्कड़ का जो है ना ऑर्डर जारी होते हैं वो क्यों नहीं, जहाँ से जो है ना ये फैसला किया जाता है कौन सा हकूक़ बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल होगा वो क्यों नहीं, उसके सामने जाके एहतजाज करना। अगर PTI ने ये कहा है तो उसका हक बनता है, उसको ये करना चाहिए। ठीक है, वराज साहब से जानते हैं। वराज साहब यही सवाल आपसे सर, ठीक है आइनी हक़ है, बुनियादी हकूक़ के लिए अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं, हर पाकिस्तानी का हक़ है कि वो अपने आइन के मुताबिक उसको राइट दिया गया एहतजाज कर ले, पूरा हमने एहतजाज कर ले। लेकिन वराज साहब हमारे मुल्क की हालात ऐसे हैं, गैर मुल्की दौरे भी हैं पाकिस्तान में, ज़ाहिर सी बात है उनका शहर इक़्तिदार में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस सारे सिलसिले में। तो ठीक है, प्रोटेस्ट करने से अगर नहीं मना किया जाता, प्रोटेस्ट कर सकते हैं तहरीक इंसाफ, लेकिन हर दफ़ा उसी दिन वहीं पे क्यों, मतलब शहर इक़्तिदार में ही क्यों, हर दफ़ा डी चौक में ही क्यों, पूरा मुल्क है कहीं पे भी एहतजाज किया जा सकता है। बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप देखें तो पिछले कई माह से जो इस्लामाबाद की हालत है और जिस तरह आए रोज़ हड़ताल की कालें हो रही हैं और इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बातें हो रही हैं, किसी और दुनिया के मुल्क में कभी इतना देखा है कि इक़्तिदार हुकूमत को इतना थ्रेट किया जा सकता हो। तो मैं समझता हूँ कि जो PTI है उसके पास और बहुत सारे काम हैं जो उसको करने वाले हैं, वो करने चाहिए। और अगर आप उनको देखें कि KP में उनकी जो हुकूमत है वहाँ भी बहुत सारे मसाइल हैं और ख़ास तौर पर एक जो दहशतगर्दी का मसला है बहुत संगीन सूरत इख्तियार किया हुआ है। और अभी जो एक दो दिन पहले जो इतनी बड़ी वारदात हुई है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें गंडापुर साहब को अपने सूबे में भी दुरुस्त करने वाली हैं जिन पर उनको तवज्जो देनी चाहिए। बहुत सारे मसाइल हैं उनके पास, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। तो उनको भी चाहिए कि आए रोज़ हर हफ्ते के बाद, फिर 2 हफ्ते के बाद, अभी कल अगर वो मुलतवी भी करते हैं तो फिर वो कहेंगे हम उसके बाद अगले हफ्ते कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं हम अगले हफ्ते कर रहे हैं। तो ये इसमें नुकसान इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, किस पार्टी का हो रहा है? वो अवाम की पार्टी है जिसको नुकसान है। मुश्किल तो अवाम के लिए है। अगर मुल्क को माशी नुकसान हो रहा है तो वो अवाम पे असर पड़ेगा, सियासी नुकसान है तो अवाम पे असर पड़ेगा, कारोबार बंद हैं, रोजगार बंद है, तो ये सारी चीज़ें किस पे असर डालेंगी? ये तो दोनों एक हट तरमीम है ना कि हमने ये करना है, वो उनका आईनी हक है, वो करना चाहूँ। इस्लामाबाद में करना चाहते हैं, ठीक भाई आप इस्लामाबाद आ जाए। वो रोकना चाह रहे हैं, उनकी अपनी अना का मसला है, वो उसको कहते हैं जी हम इस्लामाबाद में इनको एंटर नहीं होने देना। तो ये बुनियादी फॉल्ट और दोनों तरफ से है ना, दोनों इस बारे में संजीदा ही नहीं और सोच ही नहीं रहे, समझ नहीं रहे कि ये नुकसान किसका हो रहा है। एग्जैक्टली मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मुझे एक ब्रेक लेनी है मलिक साहब, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि इस सब में पिस कौन रहा है, आम आदमी, आवाम और फैसलाबाद उसके सारे मुल्कों को देखें, सारे शहरों को देखें और स्पेशली हम देखें पिंडी और इस्लामाबाद की आवाम को, तो उनका क्या कसूर है? हर दूसरे दिन महसूर होकर रह जाते हैं वो अपने शहर में। इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाता है, कंटेनर्स लगा के पिंडी को बंद कर दिया जाता है, तो आम आदमी का क्या कसूर है जो वहाँ पर रहते हैं? नाज़िर मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते तो मज़ीद डिस्कशन करते हैं कि हुकूमती जो तैयारियां हैं क्या वो मुकम्मल हैं, क्या वो इस काबिल हैं और क्या वो इस एहतजाज को रोक भी सकती हैं। एक ब्रेक के बाद।